بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عوام اور ملک کی سالمیت کدھر ہے۔ میڈیا پر ہر وقت حکومت گھڑی گھڑی توشہ خانہ کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید کی دبنگ انٹری، لفافہ صحافت اور ڈیپ باکس میں ایک آگ لگ گئی ریزائن کرنے کی۔ جنرل فیض حمید صاحب کے ریزائن کرنے کی اصل وجوہات سامنے آ گئی، نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے چکوال میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جو پی ٹی آئی کے مقامی رہنما ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کی شرکت کی دعوت دی، اور اس پر جو ہے پاکستان کے تحریک انصاف کے باقی حلقے بھی جو ہے نا بات کر چکے ہیں، اور کل پی ٹی آئی کے رہنما اس پر بات کر رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کہ ہم جنرل فیض حمید کی طرف سے انتظار کریں گے کہ وہ کب پی ٹی آئی میں شمولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، وہ آلریڈی پہلے سے پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور پی ٹی آئی میں چکوال کے مقامی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کسی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، آپ ان کی دلی ہمدردی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے، وہ ہلکا پھلکا اٹھنا بیٹھنا اور ورک کر سکتے ہیں۔ تو اس پر اس وقت جو ہے نا یہ تصویر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے نا ان کی ملاقات کی گردش کر رہی ہے، اور ڈیپ باکس میڈیا میں اور ہر جگہ جو ہے نا ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید نے اس لیے جو ہے نا فوج سے ریزائن کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں اور پی ٹی آئی کا حصہ بن سکے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہر ایک کی چوائس ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے جنرل جو ہے نا ریٹائر ہونے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بنے، یہ کوئی بڑی اور اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر یہ حالیہ الیکشن 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ الیکشن تو کنٹیکس جو ہے نا نہیں کر سکیں گے، لیکن چلے اگلے کوئی الیکشن یا وہ سینیٹرشپ کے لیے جو ہے نا پی ٹی آئی میں موضوع ہو سکتے ہیں۔ یہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ لفافوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اب ہم پردہ اٹھاتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو اہم وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس میں جو ہم اپنا ایک ذاتی جو میرا انالیسز ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ ایک انتہائی ڈر اور خوف میں تھی، بشمول جو ہے نا پی پی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان یعنی کہ پی ڈی ایم مجموعی طور پر جو ہے نا ایک انتہائی ڈر اور خوف میں تھی، اور یہ باتیں پہلے بھی باہر آ چکی ہیں کہ جنرل فیض حمید نے اپریل میں مستعفی ہونا ہے، اس لیے پی ڈی ایم گورنمنٹ الیکشن پر آمادہ نہیں ہو رہی کہ جنرل اگر عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے گورنمنٹ میں آتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ 101% یہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب ہی گورنمنٹ بنائیں گے، تو وہ اس پر جو ہے نا پہلے ہی پریشانی کا شکار تھے کہ اگر عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو آ کے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں۔ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ سابقہ دوار میں بھی ہوتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ لے کر نئے چیف آف آرمی سٹاف اس وقت جو ہے نا جنرل پرویز مشرف صاحب کو اپوائنٹمنٹ کیا تھا۔ تو لیکن خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کو اس چیز کا جو ہے نا بہت زیادہ ڈر تھا، اور یہ میرا ایک ذاتی انالیسز ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اس لیے استعفیٰ دیا تاکہ جو ہے نا ان کے دل سے یہ خوف اور یہ ڈر نکل جائے، اور یہ وقت پر ملک میں الیکشن کا انعقاد کروائیں، کیونکہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ قطعاً اور کسی صورت بھی متحمل نہیں ہے کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو اور آگے کھینچا جائے، کیونکہ عالمی معاملات ہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا اس وقت پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا، ملک میں معاشی استحکام قطعاً نہیں آ سکتا۔ یہ سب حلقوں کو بخوبی اس بات کا علم ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں
کہ نون لیگ نے جو ہے نا بشرا بی بی پر جو بکواس کی ہے، ان کے رہنماؤں نے، یہ طلال چودھری نے کچھ دن پہلے ان پر جو ہے نا ایک پریس کانفرنس کی اور انہیں پنکی پیرنی اور اس طرح کر کے جو ہے نا مخاطب کرتے رہے۔ عطا تارٹ صاحب، انہوں نے بھی ایسے ہی جو ہے نا کچھ بکواسات میڈیا پر بیٹھ کر نامناسب الفاظ کہے، اور یہ نون لیگ پاکستان کو سیاسی طور پر 90 کی دہائی میں لے آئی ہے، جب انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ہے نا فیک تصویریں، برہنہ تصویریں جہازوں سے گرائی، اور اب یہ انہوں نے پھر ان کاموں کا آغاز کر دیا۔ اور طلال چودھری نے یہ جو پریس کانفرنس کی، اس نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی، کیونکہ دوسری طرف اسحاق ڈار یعنی کہ نواز شریف کے ایما پر اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے ذریعے صدر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا چینل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تاکہ جو ہے نا ملک میں الیکشن کا انعقاد کروایا جائے اور باقی جو دیگر اندرون خانہ جو پیچیدہ معاملات ہیں ان کو سلجھایا جائے۔ اور یہ ان کی کیا کوشش ہے کہ اس کو سبوتاژ کیا جائے، کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی گورنمنٹ کا منہ نہیں دیکھنا، اگرچہ ملک عملی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنی اور لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب جو معاملات ہو رہے ہیں یہ جنرل باجوہ صاحب کی باقیات ہیں، اور یہ ان کے ایما پر ہو رہے ہیں۔ اور باجوہ صاحب پچھلے دنوں بڑے دھڑلے سے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا، سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور سابقہ چیف جو ہے نا سپریم کورٹ ان کے ساتھ ملاقات کی، اور انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ فوج میرے ساتھ ہے، اور میں سینئر ہوں، میں نے 6 سال جو ہے نا فوج کے ادارے کو چلایا ہے، تو جو کہہ لیں کہ میرا منشور ہے یا جو میری ڈاکٹرائن ہے یا جو میں انہیں ایک منشور ترتیب دے کر گیا ہوں وہ اسی طریقے سے چلیں گے، لہذا کوئی بھی جو ہے نا یہ چونکہ ان کے خلاف عمران خان صاحب بہت زیادہ جو ہے نا آج کل گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کا مقصد تھا کہ میں ان کو ان کے ذریعے دباؤں بھی اور درخواست بھی کی کہ اسے پیار سے بھی سمجھائیں۔ گھڑی پر جو ہے نا ان کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے جب اس چینل کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلا جو ولا کیا تھا وہ توشہ خانہ کیس پر کیا تھا، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ توشہ خانہ کیس جب بھی لگے گا تو اس دن یہ سب پھنسیں گے، کیونکہ یہ توشہ خانہ سے 10-10 15-15 روپے میں چیزیں لے کر گئے، 100-100 150 روپے میں چیزیں لے کر گئے، اور پھر انہوں نے توشہ خانہ سے جو ہے نا گاڑیاں تک نکلوائی، جو کہ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ توشہ خانہ سے آپ گاڑی وغیرہ نہیں لے سکتے۔ اور اب ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ مانگ لیا ہے اور امپورٹڈ کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں۔ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے نا توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ دینے سے جو ہے نا اب کہہ لیں کہ ششو پنچ کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ ہم توشہ خانہ کیس کا ریکارڈ نہیں دے سکتے۔ بھائی توشہ خانہ ہے، وہاں جو دنیا نے، دیگر ممالک نے آپ کے وزراء اعظم کو اور اس کے علاوہ فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو جن کو بھی یعنی کہ ہمارے جو بھی بڑوں کو تو حیف دیے، وہ ہیں کوئی اتنا سیکرٹ ایٹمی راز تو نہیں ہے، یا ہمارے وہ کوئی سیکرٹ راز تو نہیں ہے توشہ خانہ میں کہ جو آپ انہیں دے نہیں سکتے۔ تو یہ اب برے طریقے کے ساتھ پھنس چکے ہیں۔ جب انہوں نے توشہ خانہ کیس کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی ان کے وکلاء نے انہیں کہا تھا کہ عمران خان پر یہ کیس آپ نہ کریں، وہ نکل جائے گا، لیکن تم لوگ پھنس جاؤ گے کہ جتنا تم نے توشہ خانہ سے لوٹ مار کی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی اب پھنسیں گے کہ جن لوگوں کا ایک بھی جو ہے نا قوم کو نہیں پتا کہ وہ توشہ خانہ سے کیا کیا لے کر گئے ہیں۔ اور اس پر ہمارے پیارے بھائی، ہمارے سینئر صحافی ارشد شریف شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ توشہ خانہ کی وہ تمام تفصیلات جو ہے نا شیئر کی جائیں، اور ایک کہہ لیں کہ لاہر نے حکومت سے ریکارڈ بھی مانگا تھا، تو چونکہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ سے جو ہے نا جو چیزیں پبلک کی جا سکتی ہے اس کا ریکارڈ لے سکتی ہے، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، اس میں میرے ٹیکسز کے پیسے لگے ہیں، کہ کیا
کچھ ہو رہا ہے اور کیا چیزیں آ رہی ہیں اور کیا چیزیں جا رہی ہیں، یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا ریکارڈ ایک درخواست دے کر لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک لائر نے، اب مجھے نام نہیں یاد، کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس کا گورنمنٹ سے مکمل ریکارڈ مانگا ہے اور انہوں نے کورٹ میں اس پر ریٹ بھی دائر کی ہے۔ تو اب وہ کہہ لیں کہ آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو اب جب توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ دیں گے تو لگ پتا جائے گا کہ 9 اور 9 18 ہوتے ہیں یا 12 ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔